اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ روایت الثقہ عن شخص هل تدل علی وثاقتہ او لا۔ دیکھیے ہماری بحث چل رہی تھی اس عنوان پر کہ طرق و اثبات وثاقت راوی، کہ کسی راوی کی وثاقت کو کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے متعدد طریقے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، 5 اس سے پہلے اس کی تفصیل ذکر کر چکے ہیں۔ آج 6ٹھی چیز جو ہے وہ یہ کہ کیا اگر کوئی موثق راوی، ٹھیک ہے، جو خود موثق ہے، اگر وہ کسی اور سے روایت کرتا ہے تو کیا جس سے اس نے روایت کی ہے یہ اس کی وثاقت پہ دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ یہ بحث واضح ہوگی، ہاں، کہ ثقہ کا روایت کرنا کسی سے اس کی وثاقت کو ثابت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جس کی کر رہا ہے، جس سے وہ کر رہا ہے، ہاں، جس سے وہ ابراہیم اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ احسن، تو مثلا صحیح بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو علی بن ابراہیم ثقہ ہیں، اب ابراہیم بن ہاشم سے وہ کر رہے ہیں، تو کیا اس سے ابراہیم بن ہاشم کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ مصنف نے اس کو بہت جو ہے وہ یعنی سخت طریقے سے اس کو رد کیا ہے، کہا کلا، ہرگز نہیں، کلا، ہاں کلا، ہرگز نہیں، کسی سب کے لیے نہیں ہوگا جی، یہ سب کے لیے کلا کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ سب کے لیے ہے، جیسے اپنے والد سے کرتے ہیں ابراہیم، انہوں نے کثرت سے کیا، سب کے لیے ہے، لیکن ابھی آگے استدراک کریں گے کہ ہم کس سے وہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کہنے مطلب صرف اس بات کو بیس بنا کر کہ اگر کوئی موثق راوی کسی سے روایت کر رہا ہے تو اس کی وثاقت ثابت ہو جائے گی، تو پھر اگر یہی بات ہے تو پھر تو ہمیں علم رجال وغیرہ کو سمیٹ کے جو ہے رکھ دینا چاہیے۔ پھر مطلب ہمیں لگتا ہے کہ انگلیوں پہ کچھ ایسے افراد ہو جائیں گے کہ جن سے کسی راوی نے، موثق راوی نے روایت نہ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کتنے ایسے راوی ہیں کہ جو ضعیف ہیں، مجہول الحال ہیں، لیکن ان سے حتیٰ کہ کافی میں بھی روایت ہے، اور بڑے بڑے اجلا نے جو ان سے روایتیں کی ہیں۔ کثرت سے تو نہیں کیا نا، جیسے کثرت سے کر رہا ہم یہی استدراک کریں گے، اسی بات سے استدراک کریں گے کہ دیکھیے اگر ایک آدھ بار اگر کوئی غیر موثق سے روایت کر لیتا ہے تو اس کی وثاقت ثابت نہیں ہو جاتی۔ ہاں، ہم خود اس بات کے حامی ہیں کہ اگر کوئی کثرت سے روایت کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے ایک مبہم چیز ہو گئی ہے نا۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے سے جو کیا ہے روایت کر رہے ہیں کہ جس پر آپ بھروسہ نہیں کرتے، جو کاذب ہے، جو جھوٹا ہے، جو ہے کیا ہے جس کی وثاقت ثابت نہیں ہے۔ تو کثرت سے روایت کرنا، اس سے تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے وثاقت ثابت ہو جائے گی، بلکہ سید خوئی کی جہاں تک بات ہے وہ اکثار روایت کو بھی کیا ہے وہ مورد وثاقت نہیں قرار دیتے ہیں۔ کثرت سے بھی اگر کوئی کسی سے کثرت سے روایت کرتا ہے پھر بھی اس کی وثاقت سید خوئی کے نزدیک جو کیا ہے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن شیخ باقر کہہ رہے کہ نہیں، ہمارے نزدیک اگر کثرت سے جو ہے کیا ہے کوئی روایت کرتا ہے کسی سے تو اس کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کیا ہے، اس سے پھر اس کے اوپر حرف آ جاتا ہے، اس موثق کے اوپر، کہ پھر تم کیسے موثق ہو کہ جب تم ہمیشہ جو کیا جھوٹوں سے ہی روایت کرتے ہو مثلا، یا ہمیشہ مجہول الحال سے ہی روایت کرتے ہو، ہے نہیں؟ تو یہ بحث ہے۔ پھر اس کے بعد سے جو اس میں جو ہے وہ جو باتیں ہیں وہ سمجھ لیجیے بس میں عبارت ترجمہ پڑھنے کی ہیں، کوئی سے خاص مطلب یہی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ مثالیں دی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بات یہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ، یعنی مزید اسی کو توضیح دیا ہے مثالوں کے ذریعے سے۔ دیکھیے عبارت دیکھیے، پھر جہاں پہ بات ہوگی توضیح کی انشاءاللہ توضیح دی جائے گی کہ روایت الثقہ عن شخص هل تدل علی وثاقتہ، جواب دے رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، کسی راوی کی کسی سے روایت کر لینے سے اس کی وثاقت ثابت نہیں ہوتی۔ فإن الثقہ کما یروی عن الثقہ کذالک یروی عن غیرہ، اس لیے کہ جو موثق ہوتا ہے جس طریقے سے وہ ثقہ سے روایت کرتا ہے وہ غیر ثقہ سے بھی روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما اکثر ما یروی الثقات عن غیر الثقات، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنا زیادہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں کہ موثق راوی ہیں اور غیر موثق سے کیا کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں۔ کما یتضح ذلک من خلال تصفح روایات، اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ جو کیا روایت وغیرہ کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا کہ راوی موثق ہے لیکن جو کیا ہے غیر موثق سے روایت کرتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ اس کی مثالیں آپ کو بہت زیادہ روایتوں میں مل جائیں گی، کتابوں میں مل جائیں گی۔
اب جلدی سنیے. کیفا ولو كانت الروایت ثقہ عن شخص دلیلا علی وثاقتہ لزم وثاقۃ اغلب الروات او کلہم. ٹھیک ہے, کہہ رہے کہ آپ کیسے اس چیز کو دلیل بنا سکتے ہیں کسی راوی کی وثاقت کے اوپر. اگر کوئی موثق کسی غیر موثق سے روایت کر لیتا ہے تو اس کی وثاقت آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں, جبکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے کہ موثق راویوں نے غیر موثق سے روایت کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا کرنے کا لازمہ کیا ہوگا, اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اغلب راوی جو ہیں سب کے سب جو کیا ہیں, جو مجہول الحال ہیں, جن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم, وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے, ثقہ ہو جائیں گے. بلکہ اکثر نہیں بلکہ کلہم, بلکہ سبھی کے سب کیا ہو جائیں گے, ثقہ ہو جائیں گے. شاذ و نادر ہیں جو اس سے نکلیں گے. کیوں؟ لأن الشیخ طوسی ثقۃ. آپ دیکھیے شیخ طوسی کیا ہیں, ثقہ ہیں, مانتے ہیں آپ. فإذا روى عن شخص كان ثقۃ أيضا. اب اگر شیخ طوسی چونکہ موثق ہے, کسی سے روایت کر لیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, موثق ہو جائے گا. وكانت روایت الثانی دلیل علی وثاقۃ الثالث وهكذا. پھر شیخ طوسی نے جس سے روایت کی تھی ہے نا, جس کی جو موثق نہیں تھا, وہ شیخ طوسی کی وجہ سے موثق ہو گیا. اب اس نے کسی اور سے کی ہوگی, وہ بھی موثق ہو جائے گا, پھر وہ بھی موثق ہو جائے گا. تو اس طریقے سے کیا ہے, یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. واضح انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے ٹھیک ہے کہ پہلے وہ موثق نہیں تھا, لیکن شیخ طوسی کی روایت کی وجہ سے کیا ہو گیا, وہ موثق ہو گیا. تو اب اس موثق نے کسی غیر موثق سے کیا ہے, پھر اس کی وجہ سے وہ موثق. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آخر تک چلتا جائے گا. پھر جو کہ آپ کو علم رجال وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس اسی قاعدے کو میں ذہن میں رکھیے. اب دیکھیے جس راوی کے بارے میں بھی کہ کسی موثق کے سلسلے میں یہ نام آتا ہے کہ نہیں آتا, جہاں آ گیا بس ختم, وہ موثق ہے. بہت وبهذا يتضح ان ما صار اليه الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك من ان روایت ثقہ عن شخص دلیل علی وثاقتہ قابل للتأمل. رہی بات یہ کہ آخر یہ نظریہ ہے کس کا, کس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی موثق کسی غیر موثق سے روایت کر لے تو اس کی تو وہ موثق ہو جاتا ہے. یعنی یہ مرزا حسین نوری کا کلام ہے, جنہوں نے جو صاحب مستدرک الوسائل ہیں. جی محدث نوری. تو ان کا جو یہ نظریہ ہے کہ یہ قابل تعامل ہے, قابل اشکال ہے. ٹھیک. اجل اذا مطلب وہی کہتے نہیں ہے کہ مطلب اشکال, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اشکال ہے اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں. اجل اذا اکثر اجلاء سقط وكبارهم الروايه عن شخص فلا يبعد كونه دليلا على وثاقه. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اگر کسی سے اجلاء ثقہ, ٹھیک ہے, جو ثقہ بھی ہے, جلیل القدر بھی ہے, ٹھیک ہے, اور بڑے راوی ہیں, ہے نا, جن کی اہمیت ہے, جن کی عظمت ہے, ہاں, اگر اس طرح اس کیٹیگری کے لوگ جو کیا ہیں, کیا کریں, کسی دوسرے سے کثرت سے روایت نقل کریں, تو پھر اگر آپ اس کو دلیل بناتے تو پھر ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, ہے نا. اجل اذا اکثر اجلاء الثقات وكبار روایت عن شخص فلا يبعد كونه دلیلا على وثاقه. کہ اگر اجلاء ثقات, ٹھیک ہے, کبار روایت, ٹھیک ہے, جو کہ مطلب روایت وغیرہ میں ان کا بڑا مقام ہے, اگر اس کیٹیگری کے لوگ جو کیا ہے کسی سے کثرت سے روایت نقل کرتے ہیں تو پھر یہ اس کی وثاقت کے اوپر دلیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بعید نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو آپ کا یہ نظریہ. دیکھیے گا خلافا لسید خوئی و جماعہ حیث لم یرضوا بذلک ایضا. سید خوئی اور بعض جماعت نے کیا ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. فإن العاقل, دیکھیے اب ان کی دلیل سنیے, کس کی دلیل, کس بات کی دلیل ہے, فإن سے مطلب یہی کہ اگر کوئی بڑا, ہاں, اگر کثرت سے روایت کرتا ہے تو اس سے اس کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے. اس کی دلیل, ہاں, اس کی دلیل اس لیے ہے فإن العاقل لا يقدم على الروایت عن شخص يعتقد بضعفه. اس لیے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ ایک آدھ بار, چلیے ہو سکتا ہے کسی قرینے کی وجہ سے اس سے سن لیا تو اس کی روایت کو نقل کر دیا, لیکن کثرت سے اسی کی بات پہ جب کہہ رہا ہے تو ہر محفل میں اسی کی بات, اسی کا تذکرہ, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کے نزدیک وہ ضعیف ہو نہیں ہے, وہ موثق ہے. واضح انشاءاللہ. تو پھر کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں خوئی صاحب؟ خوئی صاحب کا اپنا ممنع ہے, بیان نہیں کیا نا یہاں پہ. ہو سکتا ہے کہ ہاں نہیں, یہاں بیان نہیں کیا, ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات وجہ سے نہیں, چونکہ کثرت سے روایت کا مسئلہ قرینے کی وجہ سے ہو ہر اس پہ, یا ان کا اپنا مبنا ہو جس کی وجہ سے وہ کسی کو موثق ٹھہرا رہا ہے. ابھی بات آئے گی. ٹھیک ہے, بات انشاءاللہ. تو یہ کیا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے سے ہمیشہ روایت کریں, کثرت سے روایت کریں جبکہ آپ اس سے, ہاں, جو کہ ضعیف ہے آپ نظر میں. انہ عمل صفحی لا نرى له وجہا, بلکہ یہ عقل سے
بیتر ہے نا، یہ ایک سفیہانہ کام صفی کا ہے کام ہے۔ کہ جس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، بات ان شاء اللہ، جس کوئی توجیہ، جو قابل توجیہ نہیں ہے نا۔ وَهَذِهِ نُقْطَةٌ مُهِمَّةٌ جَدِيرَةٌ بِالْوُقُوفِ وَالتَّأَمُّلِ الطَّوِيلِ عِنْدَهَا، کہہ رہے کہ یہ جو کیا ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے کیا ہے قابل غور ہے، اس پہ آپ جو کیا ہے ٹھہر کر آپ نے سوچیے۔ فَإِنَّهُ لَوْ قَبِلْنَا بِكَوْنِ إِكْثَارِ الثِّقَةِ بِكَوْنِ إِكْثَارِ الثِّقَةِ الرِّوَايَةِ دَلِيلًا عَلَى الْوَثَاقَةِ فَسَوْفَ تَثْبُتُ وَثَاقَةُ كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَاةِ وَيَخْرُجُونَ بِذَلِكَ مِنْ حَالِ الْجَهَالَةِ إِلَى حَالِ الْوَثَاقَةِ، اس لیے کہ اگر ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کیا کہ بس کسی موثق نے کسی سے روایت کر لی تو اس کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے کیا ہیں بہت سارے راوی جو ہیں کیا ہیں وہ جہالت کی کیٹیگری سے، ضعف کی کیٹیگری سے نکل کر جو کیا ہے وہ ثقہ کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ تعامل کے معنی کیا بتایا تھا آپ نے؟ غور و فکر، جی ٹھیک ہے۔ وعلی سبیل المثال، اب یہاں سے دیکھیے بات یہ میرے خیال سے یہاں اتنی یہ باتیں جو ہیں وہ ہم قسم اول میں پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کوئی نئی چیز نہیں۔ اب یہاں سے مطلب یہ جو باتیں ہیں وہ اسی اس میں تھوڑے سے نئی چیزیں ہیں۔ وعلی سبیل المثال نذکر محمد ابن اسماعیل، مثال کے طور پر دیکھیے محمد ابن اسماعیل ہیں، یہ اگر آپ کافی پڑھیے تو کافی میں ان کا نام بہت زیادہ ہے، شیخ کلینی نے محمد ابن اسماعیل سے بہت روایت کی۔ فإن الکلینی قد اکثر روایت عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شعبان، ٹھیک ہے، محمد ابن اسماعیل پھر اس کے بعد جو کیا ہے فضل بن شعبان، اس طرح سے اس سلسلے سے شیخ کلینی نے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں۔ وقد وقع الكلام في أن المقصود من محمد بن اسماعیل أنه لا يمكن أن يكون محمد اسماعیل بن بزيع الثقة الجليل لأنه من أصحاب الإمام الرضا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو محمد ابن اسماعیل ہیں یہ محمد اسماعیل سے کون مراد ہے؟ محمد اسماعیل بن بزیع مراد ہیں، تو کہہ رہے وہ نہیں ہو سکتے، وہ امام کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ تو 8ویں امام کے موثق اور جلیل القدر صحابی ہیں، واضح، ٹھیک ہے، تو ان کے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یعنی مجہول الحال نہیں ہے یہ۔ وہ انا يمكن للكلين الرواية عنه فيتعين ان يكون المقصود غيره، وَأَنَّا يُمْكِنْ لِلْكُلَيْنِ الرِّوَایَةُ عَنْهُ فَيَتَعَيَّنُ أَن يَكُونَ الْمَقْصُودُ غَيْرُهُ۔ اور پھر کہہ رہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہاں 8ویں امام کے زمانے میں محمد ابن اسماعیل، کہاں شیخ کلینی، شیخ کلینی کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جو کیا ہے ان سے روایت نقل کریں، ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انا مکان کے بیان کے لیے آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ کلینی جو کیا ہیں محمد اسماعیل سے جو کیا کریں روایت نقل کریں، جبکہ کتنا فاصلہ زمانی ہے شیخ کلینی اور ان کے محمد اسماعیل کے زمانے میں، بات انشاءاللہ۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، اسی سمجھ فَيَتَعَيَّنُ أَن يَكُونَ الْمَقْصُودُ غَيْرُهُ، غیر محمد ابن اسماعیل بن بزیع، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہ جو 8ویں امام کے صحابی ہیں وہ نہیں ہیں، ابن بزیع نہیں ہے، ٹھیک ہے، احسنتم۔ وَحَيْثُ أَنَّ الْغَيْرَ لَمْ تَثْبُتْ وَثَاقَتُهُ فَتَسْقُطُ رِوَایَاتُ الْكُلَيْنِ الْمَذْکُورَةِ الِاعْتِبَارِ بِالرَّغْمِ مِنْ کَثْرَتِهَا۔ اب سنیے، اب تو یہ تو پہلے طے ہو گیا کہ یہ جس محمد ابن اسماعیل کی بات کر رہے ہیں یہ ابن بزیع نہیں ہے، 8ویں امام کے صحابی نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے محمد ابن اسماعیل ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، ضعیف ہیں، مجہول الحال ہیں، ٹھیک ہے، مجہول الحال ہیں۔ اور شیخ کلینی ثقہ ہیں، انہوں نے محمد اسماعیل بن شادان سے کیا ہے کثرت سے روایت کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے نہیں۔ تو اس عنوان کا فائدہ ایک آپ کو یہاں پر دکھے گا، ہے نہیں۔ تو آخر یہ محمد ابن اسماعیل کون سے والے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے محمد ابن اسماعیل میں سے ایک ابن بزیع ہیں، دیکھیے جو بھی ہم اثر نہیں ہے، ہاں دیکھیے جو بھی ہوں، باقی سب ضعیف ہیں، ہاں باقی سب ضعیف ہیں، تو شیخ کلینی ان سے نقل کر رہے ہیں، جی۔ تو اور یہ کہ چونکہ شیخ کلینی نے کثرت سے نقل کی ہے تو اس کی وثاقت ثابت تو اگر اس مبنا کے کریں تو ہم اس کی سوال جو ہے ابھی سوال ان کا تھوڑا سا کوشچن اب ہم کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے ثقہ نہیں ہے، لیکن شیخ کلینی نے بہت کثرت سے ان سے روایت کی ہے، لیکن اب ہم کہیں اور دیکھتے ہیں محمد بن اسماعیل، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ وہی ہے جن سے شیخ کلینی کرتے ہیں یا اور کوئی ہے؟ تو ہم ابھی فی الحال تو ہم شیخ کلینی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اگر کافی میں ہم کلینی وہ دیکھیں گے محمد اسماعیل تو وہ مطلب کیا ہے وہ معتبر ہوں گے جو کثرت سے انہوں نے کیے، لیکن اس کے علاوہ کہیں دیکھتے اس میں قرینہ دیکھا جائے گا، سمجھ میں آیا کس سے کیا کیا، سمجھ گئے جی، ٹھیک ہے۔ وحیث ان الغیر لم تثبت وثاقتہ،
اور جو محمد اسماعیل بن بزیع کے علاوہ جو ہیں ان کی وثاقت ثابت نہیں ہے. فتسقط روایات الکلینی المذکورہ عن الاعتبار بالرغم من کثرتها. تو اس طریقے سے کیا ہے گرچہ شیخ کلینی نے بہت زیادہ کثرت سے روایت کی ہے لیکن پھر بھی ان کی روایتیں جو کیا ہے ساقط ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, جی دیکھیے گا ساقط ہو جائیں گی, لیکن یہ کسی یہ شیخ خوئی کے نظریے کی بنا پر ساقط ہوں گی. لیکن بینما لو قبلنا الرأی المتقدم, لیکن اگر ہم پہلے والے جو بھی اس سے پہلے جو عنوان ہم پڑھ رہے ہیں کیا خبر الثقہ, اگر ہم اس والے کو جو نہیں اور اس میں بھی خبر الثقہ میں بھی کون سی والی کثرت سے والی, اگر اس کو ہم رائے قبول کر لیں وقلنا ہاں لیس من مثال مناسب للکلینی اکثار روایہ عن شخص یعتقد بضعفہ خصوص بضعفہ. ٹھیک ہے, ہاں یہاں تک کہ یہ کریں پھر اس بات سے خصوصاً الگ بعد والے سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, پھر تو اب ہم کیا کریں گے, تو پھر ہم یہ کہیں گے اگر ہم رائے متقدم کو پہلے والی رائے کو قبول, کون سی رائے یہ کہ اکثار روایہ, ہاں اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پھر شیخ کلینی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کیا کریں, آپ کسی ایسے سے کہ جس کے متعلق آپ ضعیف کا عقیدہ رکھتے ہیں, جس کو آپ ضعیف سمجھتے ہیں, اس سے کثرت سے روایت نقل کریں. ٹھیک ہے, کثرت سے نقل کریں. خصوصاً وهو یودع تلک الروایات فی کتاب الذی کتبہ لتعمل بہ الاجیال, خاص طور سے اور کوئی کرے تو چلو بنتا ہے, شیخ کلینی کے لیے تو مزید نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب ہی کس لیے رکھی ہے, انہوں نے کتابیں لکھی ہے آنے والے شیعہ جتنے ہوں گے نا, جو مشہور ہے کافی لشیعتنا, کہتے یہ حدیث وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یعنی یہ کہ آنے والے شیعہ جتنے رہیں گے ان سب کے لیے مرجع اور ماوا جو ہے کیا ہے اس کتاب پہ لکھا ہے, اور اس میں آپ کیا کریں کثرت سے ضعیف سے روایت نقل کر رہے ہیں. تو اور کوئی کرتا تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے لیے کرنا صحیح نہیں تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر شیخ کلینی نے کثرت سے, تو اس کا مطلب کہ ان کے نزدیک بہرحال وہ کثرت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وقلنا لیس من المناسب الکلینی اکثار روایت عن شخص یعتقد بضعفہ. ٹھیک ہے, خصوصاً وهو یودع تلک الروایات, خاصوں سے اس وقت جب ان روایتوں کو وہ کیا کریں گے, رکھیں گے کہاں پر, ہاں فی کتابہ الذی کتبہ لتعمل بہ الاجیال. ٹھیک ہے, ایسی کتاب میں کہ جس کو انہوں نے لکھا ہے اس لیے تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آنے والی نسلیں جو کیا کریں ہمارے عمل کریں. ٹھیک ہے, ان العاقل لا یرضی بایداء الروایات الضعیفہ فی کتابہ, کوئی عقل مند اپنی کتاب میں اس طرح کی روایات کو نقل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, فکیف اذا خطط لکتابہ منذ البدایہ لیکون مرجعا للاجیال. ٹھیک ہے, کوئی عقل مند ضعیف روایتوں کو اپنی کتابوں میں نقل نہیں کرتا ہے, تو کیسے کلینی جیسا شخص, ٹھیک ہے, جس نے اپنی کتاب کو لکھائی ہے تاکہ آنے والی نسلیں ہماری اس کتاب کو دیکھ کر عمل کر سکیں, ہے نا, اس پر کیا کرے, اس میں ضعیف روایتوں کو نقل کرے. بس انشاءاللہ انہ اذا قبلنا رأی متقدم فسوف تثبت وثاقت محمد ابن اسماعیل. بس اگر ہم نے پہلی والی رائے کو قبول کر لیا اکثار روایہ والی, تو اس طریقے سے محمد ابن اسماعیل اب چاہے کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, ان سے وثاقت جو کیا ہے ثابت ہو جاتی ہے. واضح انشاءاللہ. ومما يدعم ما نقول انه اذا رجعنا الى الكتب الرجاليه لراينا ان الروايه عن الضعفاء كانت عندهم الامور القادحه في الشخص. اچھا, کہہ رہے کہ ہماری اس بات کو جو ہم نے نظریہ پیش کیا نا اکثار روایہ والا, گرچہ سید خوئی کے خلاف ہے یہ ہمارا مبنا, شیخ باقر کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی کہ ہمارے نظریے کو جو دام دیتا ہے, یعنی جو ہماری مدد کو مدد کرتا ہے نا, اس کو مضبوط کرتی ہے بات, وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی چھوڑیے, ابھی تو مطلب بہرحال سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ ہر ایک کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے بک دیتا ہے. خاص طور سے پہلے زمانے میں, ٹھیک ہے, ضعیف راویوں سے روایت کرنا بہت زیادہ مذمت سمجھا جاتا ہے. یہ بہت قابل مذمت کام تھا یہ, بلکہ لوگوں کو آسن تو بلکہ لوگوں کو تانا ہی اسی بات کا دیا جاتا تھا کہ وہ شخص کیا ہے, وہ تو ضعیف سے روایت کرتا ہے. آپ کو ابھی ذکر نہیں ہے, نجاشی نے بہت لوگوں کی کو ضعیف اس لیے ٹھہرایا ہے, اس نے ان کی شان میں, ان کے مذمت میں یہی لکھا ہے کہ کیا ہے یہ وہ ہے, فلاں فلاں ہے, اور کیا کرتے تھے یروا عن الضعفاء, یہ کیا کرتے تھے ضعیفوں سے روایت کرتے تھے. تو اس زمانے میں کیسے کوئی کثرت سے کیا کرے روایت نقل کرے ضعیفہ سے, جبکہ اس زمانے میں کیا ہے یہ قابل مذمت کام تھا. دیکھیں وما يدعم ما نقول اننا اذا رجعنا الى الكتب الرجاليه راينا ان الروايه عن الضعفاء كانت عندهم عند القدماء, ٹھیک ہے, قدماء رجال من الامور القادحه في الشخص, کسی شخص کے لیے بہت برا کام ہوتا تھا کہ اگر وہ کیا کرتا ضعیف سے روایت کرتا. ولذا نجدهم ينبهون في ترجمه بعض الرواه بانه يروي عن الضعفاء, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض راویوں کے متعلق وہ کیا کرتے ہیں, باقاعدہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ وہ ہے فلاں ابن فلاں ہے اور یہ ضعفاء سے روایت کیا کرتے تھے.
کما ورد فی ترجمۃ النجاشی والکشی وغیرہما. ٹھیک ہے. مثلاً یہی اگر مبنا ہے خوئی صاحب کا، تو خوئی صاحب کے نزدیک کافی یہ سارے اکثر روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہو گئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں اکثر سے روایت کرو چاہے نہ کرو میں اسے قبول نہیں کروں گا. نہیں اکثر سے نہیں، ٹھیک ہے نا، میں سمجھا نہیں. اس مبنے کو انہوں نے صحیح صاحب خوئی صاحب کے لیے تو یہی کہا نا کہ چاہے اگرچہ موثق آدمی ایسے سے اکثر سے کر رہا روایت تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے اور بھی کوئی مطلب اس کے علاوہ، اب تو ہم نے ان کی کتاب نہیں دیکھی ہے نہ، پر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ان کے مطلب نظریات ہوں جس کی وجہ سے اس کو ثابت کر رہا ہوں، ہے نہیں. اگر انہوں نے ثابت کر دیا اپنے اس مبنے کو تو پھر جو انہوں نے کہا تو ان کے نزدیک تو شیخ کلینی جو کافی ہے اس میں بہت ساری روایت ضعیف ہو جائے گی. وہی تو کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس پھر اس کے بعد اسی کی وثاقت کے لیے اور کوئی طریقہ حل ہوتا ہے، ایک سے توجیہ ہوا کہتے ہیں، ہے نہیں. چلیے فاتح پڑھیں گے. وإذا قرأنا ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي نلاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى قد أخرجه من قم لروايته من زوفا. ٹھیک ہے. دیکھیے اب آ کر ان کی احمد بن محمد خالد برقی کی آپ وہ پڑھیں، ٹھیک ہے، تو ان کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے احمد بن محمد عیسیٰ نامی شخص کو اس لیے قم سے نکال بھگایا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، زوفا سے روایت کرتے تھے. تو اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. یہ جو اس سے پہلے ہم پڑھے تھے کیا کہ اہل قم جو کیا کرتے تھے روایت کے حوالے سے بہت متشدد تھے، ایک بات. اور یہ دیکھیے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ جو کیا ہے یہ قبیح سمجھا جاتا تھا کہ کوئی زوفا سے روایت کرے. بات ان شاء اللہ. وإذا قیل، اگر کوئی ہم پر اشکال کرے کہ ان نسلم ان الثقة لا يكثر الرواية عن الضعيف الذي يعتقد بنظر ضعفه ولكنه ما المانع وأن يروي عن مجهول الحال، کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک توجیہ ہو سکتا ہے پیش کیا گیا صرف وہی کہ چلیے ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ موثق کسی ایسے سے روایت کرے کہ جس کو وہ ضعیف سمجھتا ہے نا. پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کوئی ضعیف جو کیا ہے، کوئی موثق اپنی نظر میں جس کو ضعیف سمجھتا ہے اس سے روایت نہیں کرتا ہے نا. اور اگر کثرت سے کرتے اس کا مطلب یہ کہ اس کو ضعیف نہیں سمجھتا ہے. یہ بات ہم سمجھتے ہیں آپ کی. مگر کہہ رہے کہ اس میں کیا معنی ہے کہ کوئی موثق شخص کسی ایسے سے روایت کرے کہ جو مجہول الحال ہے، یعنی ابھی نہ اس کا موثق ہونا پتہ ہے اور نہ اس کا ضعیف ہونا پتہ ہے، تو اس سے تو روایت نقل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے نہیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں، عفوا اس کی عبارت پڑھیں. وَإِذَا قِيلَ أَنَّنَا نُسَلِّمُ أَنَّ الثِّقَةَ لَا يَكْثِرُ الرِّوَايَةَ عَنِ الضَّعِيفِ، چلے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ثقہ کثرت سے ضعیف سے روایت نہیں کرتا، ٹھیک ہے. الذی یعتقد بنظر ضعف، جسے وہ اپنی نظر میں ضعیف سمجھتا ہے اس سے کثرت سے روایت نہیں کرتا. وَلَكِنَّهُ مَا الْمَانِعُ وَأَنْ يَرْوِيَ عَنْ مَجْهُولِ الْحَالِ، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا مشکل ہے کہ اگر وہ کسی مجہول الحال سے روایت کر لے، ہے نہیں. تو جواب دے رہے انه بناء على هذا يكون بالامكان افتراض ان محمد اسماعیل كان مجهولا في نزل الكلینی وبذلك وثاقته. تو اس طریقے سے اس کا فائدہ کیا ہوگا، بھی دیکھیے ہو سکتا ہے کہ سید خوئی اس طریقے سے نام نہیں لکھا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے راوی کی یہ اکثر روایتیں جو شیخ کلینی کی اب وہ ضعیف نہیں رہیں گی. انه بناء على هذا، اس قول کی بنا پر کہ مجہول الحال سے روایت کر رہا ہے، اس سے کیا ہوگا، يمكن بالامکان یکون بالامکان افتراض ان محمد اسماعیل کان مجہول الحال فی نظر کلینی. تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو محمد اسماعیل ہے کیا یہ کیا تھے، یہ مجہول الحال تھے کلینی کی نظر میں، ٹھیک ہے. وہ بذالک وثاقۃ، اور اس طریقے سے کیا جب وہ مجہول الحال تھے اور انہوں نے کثرت سے روایت کی تو اس طریقے سے وہ کیا ہے وہ موثق ہو جائیں گے. واضح انشاءاللہ. تو پھر آپ کا یہ جو اعتراض کہ سید خوئی کی نظر میں اکثر روایتیں جو کیا کافی کی ضعیف ہیں وہ اس سے نکل جائیں گی. واضح انشاءاللہ. یہ طریقہ تو اور ضعیف لگ رہا ہے. کیوں؟ اس میں تو یہ ہے نا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، دو چیزیں رہیں گی. ہاں تو پھر اس میں ہو نا یہ اس حالت بھی آ کے آپ کی مدد کرے گی. دوبارہ بتائیں. مطلب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اشکال آپ کا کیا تھا کہ کوئی موثق کسی ایسے سے کثرت سے روایت نقل نہیں کرے گا کہ جسے وہ اپنی نظر میں ضعیف سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو اشکال تھا، مشکل تھی. تو ہم کہہ رہے کہ اگر کوئی موثق کسی ایسے سے روایت کرے کہ جو مجہول الحال ہو، جس کے بارے میں یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ موثق ہے یا ضعیف ہے، اگر اس سے کثرت سے روایت کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا، وہ موثق ہو جائے گا. اس میں کو تو پھر محمد بن اسماعیل کو آپ اسی میں سمجھیے کہ وہ مجہول الحال ہے مثلا، ٹھیک ہے، اور شیخ کلینی نے کثرت سے روایت کی لہٰذا وہ کیا ہے وہ موثق ہے.
تو اس سے کیا ہوگا، وہ جو صحت خوئی والا ہے وہ اعتراض آپ کر رہے تھے ہے نا کہ ایسا تو پھر اکثر روایتیں جو کیا ہوں گی کافی کی صحت خوئی کی نظر میں ضعیف ہو جائیں گی، ساخت ہو جائیں تو گی. موثر کیسے ہوگا؟ ابھی تو مجہول حال ہے، تو مطلب یہی نہیں پتا کہ ان کی اکثار سے ہوگا نا، کثرت روایت سے. تو پھر وہ مجہول حال نہیں رہا. اگر یہ کثرت سے کر رہے ہیں تو مجہول حال اسے کہتے ہیں نا کہ معلوم ہی نہیں سکتا ہے یا نہیں. ہاں ہے نا. تو جب ابھی یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ وہ صحیح ہے یا نہیں اور اس سے کثرت سے کر رہے ہیں، یا تو پھر انہیں کہتے ثقہ مان رہے اور مان رہے کیوں مان رہے کہ انہیں تو علم ہی نہیں ہے. دیکھیے کہنے کا تو مجہول الحال بہرحال ضعیف سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ضعیف سے بہتر نہیں، ضعیف سے ان سے ہمیں تو معلوم ہے. اس میں 50%، اس میں 50% دیکھیں 50% جہاں آپ کے اس کے ضعیف ہونے کا وہ ہے مجہول کا، وہیں احتمال یہ بھی ہے کہ وہ ثقہ ہو. اور ضعیف کا تو 100% ہے کہ ضعیف ہی ہے. مجہول حال میں 50% ہے کہ نہیں، آپ کا مبنا الگ ہوگی یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو کان الجواب، اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان مجہول الحال ما دام بحکم الضعیف فی رد روایتی فاکثر الاخر روایت عنہ لا یکون مناسبا ایضا. کہہ رہے کہ آپ کی بات کہہ رہے کہ دیکھیں مجہول الحال ہے نا، چاہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ضعیف سے بہتر ہے، نہیں اس کا حال ابھی نہیں پتہ ہے آپ کو، مگر پھر بھی آپ مجہول الحال کو جب تقسیمات حدیث میں لے کہاں رکھیے گا، اس کو ضعیف میں ہی رکھیں گے. تو کہہ رہے جو حال ضعیف سے روایت کرنے کا ہوگا وہی حال جو کیا ہے مجہول حال سے بھی روایت کرنے کا ہوگا. اور انشاءاللہ وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْكُتُبِ الرِّجَالِيَّةِ وَجَدْنَا أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنِ الْمَجَاهِيلِ كَانَتْ عِنْدَهُمْ بِمَثَابَةِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. ٹھیک ہے. ہاں اب آئیے دیکھیے آپ کی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کتب رجالیہ کو کی طرف کیا کہتے ہیں رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے وجدنا ان الرواية عن المجاهيل کہ مجہول سے روایت کرنا. ٹھیک ہے، مجہول سے روایت پہلے قدیم کتابوں میں مجہول سے روایت کیجیے ضعیف سے روایت کیجیے کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا. یعنی آپ اگر مجہول سے روایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے سمجھیے ویسے ہی جیسے آپ اس کی ضعیف سے روایت کر رہے ہیں، کوئی فرق اس میں نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے، لا فرق بینہما. فانظر الی کلام النجاشی فی ترجمۃ محمد بن مالک فجدہ. آپ نجاشی کی کا کلام دیکھیے جو انہوں نے محمد بن مالک کے ترجمے میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کی حیات کے متعلق وہ کہتے ہیں قال احمد بن حسین کان یضع الحدیث وضعا ویروی عن المجاہیل. دیکھیں کہ کیا کرتا تھا یہ احمد بن حسین، یہ کیا ہے یضع الحدیث وضعا، یہ حدیث کو جال کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور ویروی عن المجاہیل، اور مجہول راویوں سے کیا ہے روایت کو نقل کیا کرتا تھا. وہ سمعت من قال کان ایضا فاسد مذہب الروایہ. ٹھیک ہے، اور میں نے سنا ہے کہ یہ فاسد و مذہب بھی تھا اور روایت بھی، یعنی روایتیں بھی غلط اور عقیدہ بھی اس کا درست نہیں تھا. ولا ادری کیف روى عنه شیخنا النبیل الثقہ ابو علی بن حمام و شیخ الجلیل الثقہ ابو غالب الرازی رحمہم اللہ. کہہ رہے کہ اب اتنی زیادہ مذمت کے باوجود کیسے یہ دو لوگ جو موثق ہیں جن سے حدیث کی کرتے تھے ہمیں اس کی وجہ نہیں سمجھ پایا. ان شاء اللہ هذا كله مضاف الى ان اكثر الروايه يلازم احيانا طول الصحبه التي لا يحتمل معها بقاء الشخص مجهول الحال. ٹھیک ہے، ایک بات اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم اصل میں یہ کیا ہے شیخ باقر یہ ایک سارے روایت کو پیش بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سارے روایت سے کیا ہے کسی کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک سارو روایہ جو ہے یہ دلیل ہو سکتی ہے کسی وثاقت پہ. ایک بات تو ہم نے کیا بتائی خود دیا کہ کثرت سے روایت کرنا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کسی سے کثرت سے روایت کرتا ہے نا پھر اس کی نظر مجہول نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ کثرت سے روایت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ایک طویل عرصہ طویل زمانہ گزارا ہے ساتھ میں، ہے کہ نہیں. آپ دونوں ٹھیک ہے جب سے نجف میں ساتھ رہتے ہیں تو ہر محفل میں ہر بات میں آپ کا ذکر، آپ ان کا ذکر کرتے ہیں اور آپ ان کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. تو ہر بات میں ہر روایت کیا ہے کسی فلاں سے نقل کرنا، مطلب کیا ہے کہ شیخ کلینی محمد اسماعیل کے ساتھ زیادہ رہے ہے نہیں. تو بار بار ان کا تذکرہ مطلب کیا ہے کہ کثرت سے رہے. اب جب کثرت سے جب آپ ایک ساتھ زمانے سے رہ رہے ہیں تو اب آپ ان کے گھر کے حالات ساری تفاصیل آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کی ساری تفاصیل جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں. تو یہی بات یہاں پر بھی ہے، پھر وہ مجہول الحال کی کیٹیگری میں انسان رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ هَذَا كُلُّ مُضَافٌ أَنَّ إِكْثَارَ الرِّوَايَةِ يُلَازِمُ أَحْيَانًا طُولُ الصُّحْبَةِ. ہم کہتے ہیں ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہے اس سے طول الصحبہ لازم آتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس زمانے تک کے لوگ ساتھ میں رہیں. الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ بَقَاءُ شَخْصٍ مَجْهُولِ الْحَالِ، کہ جس کے بعد کیا ہے کوئی شخص مجہول الحال نہیں رہتا. ٹھیک ہے.
وإذا قيل أن إكثار الرواية إذا كان دليلا على الوثاقة فكيف نرى أن بعض الزوفاء قد أكثر الأجلاء الرواية عنه كمحمد بن سنان وسهل بن زياد والبطائني وغيرهم ممن أكثر الأجلاء الرواية عنهم. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ سنیے گا, کہہ رہے ہیں کہ جب چلیے اگر کوئی ہم پہ اشکال کرے, کون سے شیخ باقر کہہ چلیے ہم آپ کا نظریہ مان لیتے ہیں کیا کہ ایک سارے روایت کیا ہے دلیل وثاقت کے اوپر, ٹھیک ہے, ایک آدھ بار نقل کرنے میں وثاقت ثابت نہیں ہوتی, لیکن اگر ایک سارے روایت ہے تو اس سے وثاقت ثابت ہو جاتی ہے. تو کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ ایک سارے روایت سے کیا ہے کسی کی وثاقت ثابت ہو جاتی ہے, تو پھر آپ جو ہے محمد ابن سنان, سہل ابن زیاد, ابھی حمزہ بطائنی, یہ سب کیا تھے پہلے آپ بتائیے آپ کی نظر میں ضعیف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا جواب ہوگا جی بالکل ضعیف ہے. تو کہہ رہے کہ آپ یہ کیا ہے مسلمات میں سے کہ یہ سب جو کیا ہے ضعیف تھے, ٹھیک ہے, محمد ابن سنان ہیں, سہل ابن زیاد, یہ سب. اب جب یہ ضعیف تھے ابھی حمزہ بطائنی, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے کثرت سے ان سے روایتیں نقل کی ہیں, تو پھر تو آپ کے مبنا کے بنا پر کیا ہے ان سب کو موصف ہو جانا چاہیے. بات واضح ہے, یہ کس پر اشکال ہے, یہ شیخ باقر پہ, ٹھیک ہے. جواب وَإِذَا قِيلَ إِنَّ إِكْثَارَ الرِّوَايَةِ إِذَا كَانَ دَلِيلًا عَلَى الْوَثَاقَةِ, جب ہم پر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر ایک سارے روایت وثاقت پر دلیل ہے تو فَكَيْفَ نَرَىٰ أَنَّ بَعْضَ الزُّعَفَاء قَدْ أَكْثَرَ الْأَجِلَّاءِ رِوَایَةً ہو. تو پھر ہم نے دیکھا کیوں بعض ضعفاء سے, ٹھیک ہے, اجلہ نے بہت زیادہ روایتیں کی ہیں, جیسے محمد بن سنان, یہ عبداللہ بن سنان کا بھائی, سہل ابن زیاد, جن کے متعلق کہا تھا کہ طالب علم کو چاہیے کہ اس کے متعلق جو کیا ہے گفتگو کرے, کوئی وہ لکھے مقالہ وغیرہ, معلومات بہت زیادہ. جیسے کہ ابھی حمزہ بطائنی ہے نا, تو یہ سب وغیرہ, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں. ممن اکثر اجلہ روایت عنہم, ان سے بہت زیادہ کثرت سے اجلہ نے روایتیں کی ہیں. کان الجواب, اس کا جواب یہ ہوگا کہ مل معنی من الالتزام بأن هؤلاء كانوا ثقات بنظر الاجلہ ولذا اکثر الرواية عنهم ويكون المراد بذلك من روایت تعارض التعدیل والجرح ولا يصح تذکیر ذلك نقضا علينا. جواب دے رہے ہیں کہ اس میں کیا معنی ہے, کیا مشکل ہے. ہم یہ تسلیم کریں گے کہ یہ اختلاف مبنائی ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کہ جن راویوں نے کثرت سے, جن اجلاء اصحاب نے کثرت سے ان لوگوں سے روایتیں کی ہیں, ہے نا, یہ کون تھے, یہ اجلاء اصحاب ان کو کیا کرتے تھے, ان کو ثقہ مانتے تھے. چونکہ یہ جتنے نام آپ نے دیے نا یہ سب مختلف ہی ہیں, مسلمات میں سے نہیں, ہم نے میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ مسلمات میں سے ہیں کہ یہ ضعیف تو نہیں, سب مختلف ہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا نظریہ یہ کہ ان کے نزدیک اس کو وہ لوگ کیا مانتے تھے, ابھی حمزہ بتائی نہیں ہے, جب تک کہ امام کی مطلب کیا ہے مذمت نہیں وارد ہوئی تھی تب تک کہ ان کے کیا ہے تب سے ثقہ ہے نہیں. ہاں, یا پھر اس کے علاوہ جو مرزا حسین نوری نے بتایا تھا کہ نہیں امام کی مذمت کے بعد بھی کیا ہو سکتا ہے, کیوں, اس کے بھی حمزہ بطائنی کیا شیعہ تھا, ہے نا, اور وہ اپنے امام پر جو کیا غلط نہیں مان سکتا, یہ نظریہ تھا کہ نہیں, غلط اس کو رد کیا تھا, یہ بات تھی. اور انشاءاللہ تو کہہ رہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان اجلاء اصحاب کے نظر میں یہ لوگ کیا تھے, یہ موثق تھے, ہے نہیں. تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا کہ یہ مورد داخل ہو جائے گا اس موارد تعارض التعدیل بالترجیح. تو اب اس میں کیا ہے یہ تعارض والی بات ہو جائے گی کہ بعض جو ہے کہ ان کو ان کی تجریح کرتے ہیں, ان کو جرح یعنی ان کو ضعیف کہتے ہیں, اور بعض ان کی کیا ہے ان کی عدالت کے اور ان کی جو کیا ہے موثق ہونے کے قائل ہے. ٹھیک, بولا ایسے و تزیز علی کا نقض ہے. تو اس طریقے سے ہم پر کوئی اشکال بہرحال نہیں ہے. اجل یسے ہو نقص بما اذا کان شخص ضعیفا فی نظر الجمیع وبالرغم من ذلك کا اکثر اجلاء روایت عنہ. ہاں, ہم پر اگر اعتراض کرنا ہے تو اس طریقے سے اگر اعتراض کریں گے تو اعتراض بنتا ہے. وہ کیا, وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو تمام کی نظر میں, سب کی نظر میں کیا ہے وہ ضعیف ہے, اس کے باوجود بھی اگر اجلاء اصحاب اس سے کثرت سے روایت نقل کر رہے ہیں تو پھر آپ ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کا یہ نظریہ درست نہیں ہے, اس کی وثاقت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اجل یسے ہو نقض بما, ہمارے نظریے کو کا نقض توڑ ہو سکتا ہے کیا, اذا کان شخص ضعیفا فی نظر الجمیع, کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو متفق علیہ ہے کہ وہ کیا ہے وہ ضعیف ہے سب کی نظر میں, وہ بالرغم من ذلك, اور اس کے باوجود اکثر الاجلاء الروایت عنہ, اجلاء صاحب نے کیا کثرت سے اسے روایتیں نقل کی ہے. ولیس ضعیفا بنظر خصوص شیخ والنجاشی, اور یہ فقط شیخ اور نجاشی کی نظر میں کیا ہے یہ ضعیف نہیں ہے. وأين تصویر ضعیف بهذا الشکل, اس طرح کا ضعیف آپ کو کہاں سے ملے گا کہ جو متفق علیہ کو ضعیف اور اس سے اکثر اجلاء نے کیا کیا ہے روایت نقل کی ہے.
وإذا قيل إن إكثار الثقة كالكليني عن محمد إسماعيل مثلا لعله ليس من جهة وثاقة عند الكليني بل لإطمئنان بحقانية الرواية التي رواها له ومن أجل ذلك الاطمئنان تساهل في النقل عن محمد إسماعيل وأكثر عنه. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیے مسئلہ یہاں پر ضعیف اور ثقہ کا نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ کہ شیخ کلینی نے ٹھیک ہے یا ان جیسے نے یا اگر کسی سے روایت نقل کی ہے کثرت سے تو ہو سکتا ہے کثرت کی بنا پر آپ اس کو کثرت سے آپ مؤثر کیوں ثابت کر دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے جیسا دیکھیے اب یہ سید خوئی کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈیفرینس ہو سکتا ہے سید خوئی کا کہ وہ ہے تو ضعیف ہی گرچہ اس سے کثرت سے روایت کی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہر بار جب بھی اس سے روایت نقل کی ہے اس سے ان کو اطمینان ہو گیا ہوگا اس بات کا کہ اس بارے میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہے. تو جب سامنے والے کو اطمینان ہو گیا ہوگا تو اس نے کیا کیا, اس سے تساہل کیا. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے گرچہ یہ ضعیف ہے لیکن اس بات میں وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, اس بارے میں وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کثرت روایت اس بیس پر ہو. کیا ضروری ہے کہ کثرت روایت سے آپ اس کی وثاقتی کو ثابت کیجیے, وہ ضعیف بھی رہے اور اس کی روایتیں بھی جو کہ ہیں ہم لے لیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے روایت کی ہے اس کو اطمینان ہو گیا تھا, اور آپ کو اگر کسی کا اطمینان ہو جائے اس حدیث پہ ٹھیک ہے. چونکہ کلینی وغیرہ کیا تھے یہ مطلب یعنی اتنا زیادہ انہوں نے حدیثیں معصومین کی سن رکھی تھی, اتنا قریب زمانہ رہا کہ یہ لوگ کیا ہیں کہتے ہیں نا کہ جو بہت نباز ہوتا ہے ادب کا وہ کیا ہے وہ شعر دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ شاعر پڑھنے والے کا شعر ہے بھی کہ نہیں ہے کہ نہیں. تو ان لوگوں کو اتنا زیادہ مطلب ملکہ تھا کہ یہ الفاظ دیکھ کے سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ اس کا قول ہے یا کسی اور کا, یا عقیدے وغیرہ کے باب سے اتنے زیادہ پڑھے لکھے تھے کہ کیا یہ سمجھ جاتے تھے کہ اس طرح کی گفتگو جو کیا ہے کوئی عام انسان ہے نہیں. جی ابھی کل ہم سن رہے تھے ایک درس, اس میں یہ بات آئی تھی کہ کوئی وہ تھا کوئی اب اس کا نام تو نہیں یاد ہے, جہاں یونیورسٹی میں پروفیسر تھا, اس کا کہتا تھا کہ تم ابتدا سے لے کر آج تک ٹھیک ہے تم جس زمانے کا بھی شعر لے کر آؤ گے بس تم شعر ہمیں دے دو, پڑھ دو میرے سامنے, ہم شعر دیکھ کر بتا دیں گے کہ یہ ایام جاہلیت میں کہا گیا شعر ہے یا عباسی حکومت میں یا بنی امیہ کے زمانے میں کس حکومت میں یہ شعر کہا گیا ہے, ہم شعر دیکھ کے بتا دیں گے. تو یہ آج کے زمانے میں عام آدمی جو ہے کیا ہے اتنے سال بعد ہوتا ہے اس زمانے میں, تو ٹھیک ہے. تو یہ اطمینان کی بات ہے. وإذا كنا نحتمل استناد الكلين إلى اطمئنانه وليس إلى إحرازه وثاقة محمد بن إسماعيل زمنا إلى ذلك مقدمة ثانية ٹھیک ہے, وهي أن اطمئنان كل شخص حجة على نفسه فقط ولا يكون حجة على آخرين. ٹھیک ہے, وهي أن اطمئنان كل شخص حجة على نفسه فقط ولا يكون حجة على آخرين إذ لعل القرائن التي استند إليها في تحصيل اطمئنانه لا تكون حجة في اطمئنان لنا ولا اطلاع عليها. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے کہ اب جب ہم احتمال دیتے ہیں کہ شیخ کلینی نے کثرت سے روایت کیوں کی محمد اسماعیل سے, چونکہ ان کو اطمینان ہو گیا تھا ہے نا, تو یہاں پر جواب یہ ہوگا کہ بھائی اطمینان اگر کسی کو ہو جا رہا ہے تو یہ صرف کیا ہے, یہ اس کے لیے حجت ہے نا. اس سے تو ہمارے نزدیک تو اس کی حجت ثابت نہیں ہوتی ہے. اذا كنا نحتمل استناد الكلام الى اطمینانه, جب ہم یہ احتمال دیتے ہیں کہ شیخ کلینی نے کیا ہے اطمینان کی وجہ سے کیا کیا, اس سے کثرت سے روایت کی ہے. وليس على احرازه وثاق محمد اسماعیل, اور شیخ کلینی نے کثرت سے روایت محمد اسماعیل سے نہیں کیا کہ چونکہ ان کے نزدیک ثابت ہو گیا تھا کہ محمد اسماعیل کیا ہے موثق ہے. ٹھیک ہے, تو زمنا الى ذلك محتم, اس میں کیا کریں گے ایک مقدمے کا اضافہ کریں گے. وہ ہے ان اطمینان كل شخص حجة على نفسه فقط, یہ ہر شخص کا اطمینان صرف اس کے لیے کیا ہے حجت ہے, ولا يكون حجة على آخرين, اور دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. اذ لعل القرائن التي استند اليها في تحصيل اطمینانه, اس لیے کہ اپنے اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جس قرینے کو سبب بنایا ہے ٹھیک ہے, لا تكون موجبة لحصول اطمینان لنا او لو طلعنا, ہو سکتا ہے کہ اگر اس قرینے کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے ہم اس قرینے سے ہم کو اطمینان حاصل نہ ہو. کان الجواب ان اهم قرینۃ يمكن الاستناد الیها فی رہنے پڑھیں. کان الجواب ان اهم قرینۃ يمكن الاستناد الیها فی تحصیل اطمینان هي وجود الروایہ فی اصل یعتمد علیہ الاصحاب. کہ سب سے اہم قرینہ کیا ہے, قرینہ یہ ہے
کسی کی مطلب اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کہ فی تحصیل اطمینان ہے وجود روایت فی اصل یا تو اصحاب، کہ وہ روایت کسی ایسے اصل میں موجود ہو کہ جس اصل پہ تمام کے تمام علماء کیا کرتے ہیں وہ بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وواضح ان وجود روایت فی الاصل فرع و احراز وثاقت محمد اسماعیل. اب سنیے، اب روایت کا اصل میں موجود ہونا جیسے کلینی جیسی کتاب، کافی جیسی کتاب میں ہونا، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ محمد اسماعیل جو کیا ہے یہ موصف ہے. وہ اللہ کان محسن کس بھی وہ تصویر ہی وہ تزیل فضال کرا سے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے اس نے کیا ہے جھوٹ بولا ہو، یا اس نے غلط کیا کہتے ہیں یعنی تصویر کہتے ہیں اس سے دھوکے سے کام لینا، گڑھ لیا ہو اس اصل میں. ہاں. وہ احتمال وجود خائن اخرى قد اثنى اليه كليني لا يتوقف تطبيقها على الاحراز المسبق لوثاقة محمد اسماعيل وان كان موجودا الا انه مجرد احتمال نظری لا يعتنى به. ٹھیک ہے. اور یہ احتمال دینا کہ شیخ کلینی کے پاس اور بھی کوئی کیا ہے مثلا کیا ہے اس کے علاوہ قرینہ تھا، یہ لا تتوقف تطبیقها على الاحراز ٹھیک ہے المسبق لوثاقة محمد اسماعیل. اس سے یہ تو ایک نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور قرینہ ان کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس لا يتوقف تطبیقها اس قرینے کی مطابقت جو کیا ہے اس سے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ شیخ کلینی کی نظر میں محمد اسماعیل جو کیا ہے اس سے پہلے یہ بس روایت سے پہلے کیا ہے وہ موصف تھے. وہ ان کا نہ موجود الا انه موجود لا يعتنى به. پھر اگر سے ایسا ہونا کہ نہیں شیخ کلینی کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے قرائن موجود ہوں کہ جن کی وجہ سے محمد اسماعیل کیا ان کی نظر میں ثقہ ہو، اور یہ پہلے سے ہی ثابت ہو گیا. کرے یہ گرچہ ایک احتمال ہے لیکن یہ بس سمجھیے احتمال ہی کی حد تک ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فإن القرینۃ المہم عندهم هي وجود روایت فی کتاب معتمد لا غیر. اس لیے کہ قدیم علماء کے نزدیک میں کسی کا اعتماد حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا کیا ہے قرینہ تھا وہ یہی تھا کہ اس سے روایت جو کیا ہے بڑی بڑی کتابیں موجود ہو، ہے نہیں. ولذا نرى الصدوق يقول في مقدمة كتابه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليه المعتمد. اس لیے دیکھیں شیخ صدوق جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی کتاب کے اطمینان کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ نقل کیا ہے وہ ایسی کتابوں سے نقل کیا کہ جو مشہور ہے اور معتمد قابل اعتماد ہے. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قدما کے نزدیک اطمینان کا ایک طریقہ، بڑا طریقہ کیا تھا کہ وہ راوی کا ذکر کسی بڑی کتابوں میں جو قابل اعتماد کتاب اس میں موجود ہے. فلو كانت هناك قرائن اخرى اقوى او مساويه لما ذكر لا اشار لها. تو اب اگر اس کے علاوہ اور کوئی قرینہ وغیرہ ہوتا تو اس کو ذکر کرتے، اس سے اشارہ کرتے. واذا قيل لعل الكليني استند في اكثر روایت محمد اسماعیل الى اساءة العدالة ٹھیک ہے وليس احراز وثاقته. وہ یہ کہے کہ نہیں شیخ کلینی نے اس بنا پر محمد اسماعیل سے جو کیا ہے وثاقت روایت نہیں کی چونکہ وہ موثق سمجھتے تھے. ان کو یہ سمجھ پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرے نزدیک موثق ہے، نہیں بلکہ وہ اس لیے کہتے چونکہ محمد اسماعیل کے بارے میں پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور شیعہ کوئی ہوتا ہے تو اصل کیا عدالت ہوتی ہے نا، تو اساءۃ العدالہ جاری کرتے تھے. ٹھیک ہے. وحیث ان اساءۃ العدالہ مرفوضہ عندنا فلا يمكن الاعتماد على اکثرہ واستکشاف وثاقۃ محمد اسماعیل منه. ٹھیک ہے. اور چونکہ اساءۃ العدالہ کا جو دلیل ہے وہ ہمارے نزدیک مرفوض ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. بس کلینی کا کثرت سے روایت کرنا محمد اسماعیل سے اس کا اعتماد یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ انہوں نے اساءۃ العدالہ کا جاری کر کے اس کو موثق جانا تھا. کان الجواب لا نحتمل اعتماد کلینی اساءۃ العدالہ. کہ ہم بھی یہ احتمال نہیں دیتے کہ کلینی جیسا شخص جو کیا ہے اساءۃ العدالہ پہ بھروسہ کرے گا. لأن معنى الاعتماد علیہا بوجہ ثانیہ وان الکلینی وجد شخصا لا يعرفون شيئا ودفع الیہ کتابا فیہ حدیث واخذ الکلینی وسجل منه کتاب الکافی. اس لیے کہ دیکھیں اس اساءۃ العدالہ جاری کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لأن معنى الاعتماد علیہا اساءۃ العدالہ پہ اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبارت ثانی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کلینی نے ایک شخص کو پایا کہ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس شخص نے شیخ کلینی کو ایک کتاب دے دی ٹھیک ہے حدیث کی، اور شیخ کلینی نے کیا کیا اس کو کتاب کو لے کے اپنی کتاب میں ڈال دیا، لکھ دیا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ کر کہ یہ چونکہ جو جس نے کتاب مجھے دی ہے وہ کیا شیعہ تھا اور اصل اساءۃ العدالہ جاری کر دیا. اللہ زیادہ منہ ان یکون مرجعا شرعیا للشیعہ فی احکام دین.
اور ایسی کتاب میں کہ جس کو وہ اپنے شیعوں کے لیے، آنے والے شیعوں کے لیے کیا کریں گے، وہ دینی احکام میں اپنا مرجع قرار دے رہے ہیں اس کتاب کو. اس میں ایسے راویوں سے سن الکلینی لا ذالک لأنه لم يعرف الفسق من محمد اسماعیل الذي دفع إليه الكتاب واعتمد على رسالة العدالة به. ٹھیک ہے، ان مسائل فی حق الکلینی. اچھا، کلینی نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ان کے فسق کو نہیں جانتے تھے جس نے کتاب دی. ٹھیک ہے، اور جب فسق کو نہیں جانتے تھے تو اصل کیا ہے، عدالت کو جاری کر کے محمد اسماعیل سے روایتیں جو اتنی تھیں وہ سب کی سب کافی میں ڈال دی کہ ان مثل ھذا لا يحتمل فی حق الکلینی. اس طرح کی چیزیں جو کیا ہیں شیخ کلینی کے نظر میں صحیح نہیں ہے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ کلینی نے کیا ہے، اگر محمد اسماعیل سے جو روایت کی ہے کثرت سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کی وثاقت کے قائل تھے. واضح انشاءاللہ. ہاں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.